یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو اللہ رب العالمین کا حق تم ادا کر لے جاؤ گے. اللہ رب العالمین کا حق اس وقت ادا ہوگا جب آپ ڈریں گے, جب ہم اور آپ ڈریں گے کہ کہیں ہماری آنکھ سے زنا نہ, ہماری آنکھ سے برائی نہ ہو جائے, ہمارے کان سے برائی نہ ہو جائے اور ہماری ناک سے برائی نہ ہو جائے, تب ہمیں اللہ رب العالمین, تب ہم حقیقی معنوں میں حیا کو حاصل کریں گے. اور اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم آزاد ہیں, جیسی چاہے زندگی گزارے, تو ہم حیا کو اپنانے والے نہیں ہوں گے, حیا کو پانے والے ہم نہیں ہوں گے. حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا, اوصنی یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وصیت کر دیجئے, آپ مجھے نصیحت کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, میں تجھے وصیت کرتا ہوں, یہ کہ اللہ رب العالمین سے تم ایسے ہی حیا کرو جیسا کہ ایک آدمی اپنی قوم کے صالح ترین آدمی سے حیا کرتا ہے, ایسے ہی تم اللہ رب العالمین سے حیا کرو. یعنی جیسے کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو کسی کو بتلانا نہیں چاہتا ہے, کسی کو سنانا نہیں چاہتا ہے, ایسے ہی ہم کو اللہ رب العالمین سے حیا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے, اللہ گناہ کا صدور نہ ہو جائے, کوئی ہو جائے, اس کا اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کا تقوی, اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھائے رکھنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ حیا جب بھی کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دیتی ہے, اور جب اس کے اندر بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے, جب وہ بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کا سارا کام چوپٹ ہو جاتا ہے, اس کا سارا کام خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نیک طبیعت کے ہو, بہت اچھی طبیعت کے ہو, غصہ وغیرہ نہیں کرتے ہو, بہت ہی کو حیا کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کیجئے. آپ ایک مسلمان ہیں, اور نہ صرف کہ مسلمان شریعت کا نفاذ کر لیں, اگر ہم نے شریعت کو اپنے دلوں کے اندر نافذ کر لیا تو یقین جانیے کہ بہت ساری برائیوں, بہت ساری بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اگر ہم اس میں مبتلا رہے, بے حیائی کرتے رہے, تو جان لیجیے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر اپنے عذاب نازل ہوتے رہیں گے, ہم پریشان ہوتے رہیں گے, اور اللہ رب العالمین ہم پر اپنے عذاب کو. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند 5 باتیں بتلائی ہیں کہ 5 باتوں سے بچتے رہنا. انہیں ایک بے حیائی بھی ہے کہ بے حیائی جب معاشرے اور سماج پر آپ برائی کرتے رہیں گے, اگر آپ العالمین, لیکن دوبارہ اگر ہم نے ڈال کرے گا اور اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عذاب بھی دے سکتا ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ بچائیں. خاص طور سے میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ حیا کو اپنائیں, حیا کو اپنا زیور سمجھیں. یہ حیا ان کا زیور ہے, اپنے آپ پر داخل کر لیں اور اس کے نیچے ہم دب جائیں, اور بے حیا ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہے. جبار کی لوڈی, اے زور آور کی لوڈی, جی کے من المسجد, تو مسجد سے آ رہی ہو, وَلَهُ تُقَيِّبَتِ نکلتی ہے, مؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اور صرف یہی نہیں ہے کہ مجھے غیرت آ رہی ہے, مجھے میرے اوپر غیر مردوں کی نظر نہ پڑ جائے, اور مجھے صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے رہ گئے, آپ کی ران کھلی ہوئی تھی,